بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بہنوں، بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں۔ ہم نزول قرآن کی تاریخ اور تالیف کے بارے میں بیان کر رہے ہیں۔ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی چوتھی اور آخری مقدس کتاب ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ قرآن پاک تمام انسانوں کے لیے ہدایت کی کتاب ہے۔ اس مقدس کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے خود لی ہے۔ قرآن پاک پوری دنیا کے لاکھوں مسلمانوں کے لیے عظیم ترغیب، رہنمائی اور حکمت کا ذریعہ ہے۔ ہم سب کو قرآن مجید کی نزول اور تالیف کی تاریخ جاننا چاہیے تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ یہ مقدس کتاب ہم سب مسلمانوں کے لیے کتنی اہم ہے۔ قرآن میں پاک ایمان کا مرکزی نقطہ ہے اور اسلامی معاشرے کی بنیادوں کے لیے ضروری ہے کہ اس کی شریعت اسلامی قوانین، ہدایات اور قانون کی بنیاد ہو۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ قرآن پاک ایک زندہ معجزہ ہے۔ قرآن پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر تقریباً 23 سال پر محیط مدت میں نازل ہوا۔ اس دوران قرآن پاک جو ہم آج پڑھتے ہیں وہ ٹکڑوں اور میں نازل ہوا اور اس ترتیب سے نہیں جیسا کہ آج ہم دیکھتے ہیں۔ اس مضمون میں ہم قرآن پاک کی اس پہلو کو بیان کرتے ہوئے اس کے نزول اور اس کے تحفظ کے لیے اٹھائے گئے اقتدام یا مسلم تاریخ میں قرآن کی تالیف کے بارے میں بات کریں گے۔ تو دوستوں، قرآن پاک کی عظمت، قرآن پاک کے نزول اور تحفظ پر بحث شروع کرنے سے پہلے یہ ضروری ہے کہ ہم سب کو قرآن پاک کی فضیلت یا عظمت کو سمجھنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کے تحفظ اور الہی نوعیت کے بارے میں کہا فرمایا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور ہم نے آپ پر ہر چیز کی وضاحت کرنے والی کتاب نازل کی ہے جو مسلمانوں کے لیے ہدایت، رحمت اور بشارت ہے۔ قرآن حدیث رحمت اور بشارت دینے والی کتاب ہے۔ اس کے علاوہ ہمیں بحیثیت مسلمان یہ ماننا چاہیے کہ قرآن پاک کسی شک و شبہ سے پاک کتاب ہے۔ قرآن مجید کی حفاظت کی لحاظ سے اس کی صداقت کا تعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، ہم نے بلا شبہ پیغام نازل کیا ہے اور ہم اسے بدعنوانی سے ضرور محفوظ رکھیں گے۔ تو لہٰذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ قرآن مجید اپنی موجودہ شکل میں وہی ہے جیسا کہ یہ نازل ہوا، اور اس کے الہی ہونے میں کوئی شک نہیں ہے اور بغیر کسی شک و شبہ کے۔ تو دوستو، نزول قرآن پاک آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی کی صورت میں نازل ہوا۔ اسلامی اصطلاح میں وحی کو لفظی طور پر اللہ کا الہی پیغام اللہ کے برگزیدہ افراد، انبیاء کرام تک پہنچایا گیا کے طور پر بیان کیا جا سکتا ہے۔ وحی کی تفصیل قرآن پاک میں بھی دی گئی ہے۔ چنانچہ ہم نے یہ اعلام موسیٰ کی والدہ کو بھیجا، تو یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔ یہ غیب کی خبروں کا ایک حصہ ہے جو ہم آپ پر وحی کے ذریعے نازل کرتے ہیں۔ تو یہ سورہ الناس کی آیت نمبر 44۔ قرآن وحی کی شکل میں نازل ہوا جسے اللہ تعالیٰ نے مختلف شکلوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھولا، یا تو سوئے ہوئے، بیدار ہوتے ہوئے، ان کے دل پر نقش کے ساتھ، یا جبرائیل وقتاً فوقتاً آیات کو اپنی اصلی یا انسانی شکل میں لے آئے۔ وقت نزول قرآن کا عمل ماہ رمضان میں شروع ہوا، جیسا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن کو نازل کیا۔ آیت نمبر 185 سورہ البقرہ۔ قرآن ایک موقع پر نازل نہیں ہوا بلکہ بتدریج عمل کے ذریعے آیا، جس میں کسی ایک وقت میں بہت سی آیت نازل ہوئیں۔ اللہ تعالیٰ نے 23 سال کے عرصہ میں قرآن پاک کے جزوی نزول کی وجہ سے بیان کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، یہ ایک قرآن ہے جسے ہم نے وقتاً فوقتاً تقسیم کیا ہے تاکہ تم لوگوں کو اس کی تلاوت سناؤ۔ وقفے وقفے سے ہم نے اسے مرحلے سے ظاہر کیا ہے۔ اس لیے نزول کا مرحلہ وار عمل تھا، جہاں آیات کو مخصوص موقع پر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا جاتا تھا، جس سے اسلام کے پیروکاروں تک معلومات کی ترسیل اور تبلیغ میں آسانی ہوئی تھی۔ چنانچہ اللہ کا الہی پیغام دھیرے دھیرے نازل ہوا تاکہ اسے مسلمان عربوں کو لیے مذہب اسلام کو تبدیل کرنے اور قبول کرنے اور اسلام کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی اجازت دی جائے۔ مرحلہ وار وحی نے بھی اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ایک مستقل رابط قائم کیا جو ضرورت اور پریشانی کے وقت اخلاقی مدد فراہم کرتا ہے۔ اس طرح وحی نازل ہوئی تاکہ ہم آپ کے دل کو مضبوط کریں
تو دوستوں اس طرح ہم سے یہ نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں کہ ہمارے پاس اس مسئلے کا حل ہے جس کا نام ہم اپنی زندگی میں سامنا کر رہے ہیں۔ قرآن پاک سے ابتدا میں قرآن پاک کی آیات کو حفظ کرنے کی صورت میں درج کیا جاتا ہے، لیکن بعد میں قرآن مجید کے تالیف کی عمل شروع ہوا اور اسے کتابی شکل میں محفوظ کرنا شروع کر دیا۔ جب قرآن پاک کی تالیف کی بات آتی ہے تو اسے تاریخ میں مخصوص حصوں اور وقت میں تقسیم کیا گیا، جہاں مختلف اوقات میں مختلف مسلم حکمرانوں نے قرآن کی تالیف کی بہتر اور قابل اعتماد بنانے کے لیے مختلف تعاون کیا۔ ہم پوری اسلامی تاریخ میں تالیف قرآن کی مختلف تمارا پر بحث کریں گے، جس کے وجہ سے قرآن کو اس کی موجودہ شکل میں دیکھنا اور پڑھنا ممکن ہوا ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پہلی بار قرآن پاک کی تالیف کا عمل پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں شروع ہوا۔ اس مرحلے میں صورتوں اور آیات کی ترتیب اور ترتیب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی تھی اور متن لکھ دیا تھا۔ تاہم اس مرحلے پر قرآن مجید کو کسی ایک کتاب میں مرتب نہیں کیا گیا تھا، نقابلی طور پر ایک الگ بھیڑ کی کھال میں دستیاب تھا، اور اس کے کئی اصحاب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حفظ کیا تھا۔ چنانچہ ابتدائی تالیف کا آغاز رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہوا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں دوسرا مرحلہ، تالیف کے دوسرا مرحلہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کے دور خلافت میں رہا۔ جنگ یمامہ میں صحابہ کرام کی ایک بڑی تعداد جنہوں نے قرآن حفظ کیا تھا شہید ہوئے۔ یہ بات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے صحابہ کے لیے خاموش تشویش کا باعث بن گئی، اور وہ قرآن کے تحفظ کے بارے میں خوف زدہ ہو گئے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے خلیفہ کو مشورہ دیا کہ قرآن مجید کو جمع کر کے ایک کتاب میں مرتب کیا جائے تاکہ اس کی حفاظت کو یقینی بنایا جا سکے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خیال پسند آیا، لیکن وہ ڈر گئے کیونکہ خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی یہ قدم نہیں اٹھایا تھا، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خدشہ تھا کہ کہیں یہ اسلام سے اختلاف نہ سمجھا جائے۔ تاہم بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں تبدیلی کی، دل میں آیا اور حضرت زین بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ کو حکم دیا کہ وہ چیف مصنف ہوں اور قرآن مجید کو کتابی شکل میں مرتب کرنے کا کام کریں۔ تو دوستو، تمام ارکان قرآن مجید کے نامور حافظ تھے، یعنی وہ مکمل طور پر حفظ کر چکے تھے۔ مختلف حفاظ کو سننے کے بعد درختوں کے پتوں، جھلسی اور چمڑے کی کھانوں پر پائے جانے والی قرآن مجید کی مختلف آیات کا حوالہ دیتے ہوئے اس نے قرآن مجید کا ایک آخری نسخہ مرتب کیا، جو پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کو پیش کیا گیا۔ ایک بار جب پورا متن جمع ہو گیا اور مرتب کیا گیا تو کمیشن نے اسے احتیاط سے پروف ریڈ کیا اور تصدیق کی کہ یہ پوری طرح سے درست اور موجود ہے۔ چنانچہ قرآن پاک کا پہلا کتابی نسخہ اسلام کے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں مرتب ہوا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں تیسرا مرحلہ، تیسرے خلیفہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں قرآن پاک کی تلاوت سے متعلق ایک سنگین مسئلہ اٹھایا گیا۔ قرآن کے متن کو عالمی سطح پر قبول کیے جانے کے باوجود اسلامی ریاست کے مختلف حصوں میں تعلق رکھنے والے عربوں نے اسے اپنی بولی کے مطابق تلاوت کیا۔ ان سے دو مسائل پیش آئے۔ پہلا یہ کہ ہر کوئی اپنی بولی کو درست سمجھتا تھا جس نے جھگڑتے ہوئے، اور دوسرا یہ کہ یہ خدشہ تھا کہ اگر یہ سلسلہ جاری رہا تو قرآن کا کوئی عالمی طور پر قبول شدہ نسخہ باقی نہیں رہے گا۔ ان مسائل پر قابو پانے کے لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ وہ قرآن پاک کو ابتدائی نسخہ فراہم کرے تاکہ اس کے مزید نسخے تیار کیے جا سکیں۔ مزید یہ کہ آپ نے حضرت زین بن حارث رضی اللہ تعالیٰ اور چند دوسرے صحابہ پر مشتمل ایک کمیٹی بھی بنائی تاکہ اس بات کو یقینی بنیاد بنایا جائے کہ وہ اصل نسخہ کے تلفظ پر متفق ہوں، اور اس طرح اس نسخے کے مزید نسخے تیار کریں۔ کمیشن نے اس کے مطابق متن تیار کیا اور پھر اس کے کئی نسخے بنا کر اسلامی ریاست کے مختلف حصوں کو بھیجے گئے کہ صرف اس کو قرآن کا سرکاری اور مستند متن سمجھا جائے۔ اس دن سے لے کے آج تک اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے قرآن پاک اپنی اصلی شکل میں موجود ہے اور آئندہ بھی اسی طرح رہے گا انشاءاللہ۔ قرآن مجید کے حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے خود اٹھا لی، تاہم اس کے لیے پاس یہ کام انسانوں کے ہاتھ میں تھا، جہاں مختلف ادوار میں مختلف حکمرانوں نے اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کوشش کی
کہ قرآن مجید محفوظ ہے اور یہ ایک ایسی شکل میں ہو جس میں کسی قسم کا انحراف نہ ہو۔ اس کے متن مواد کے لحاظ سے جو آج کل ہمارے پاس ہے جس سے ہم تلاوت کرتے ہیں۔ تو دوستو، اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پڑھنے، حدیث پڑھنے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔